صاحب کے چیئرمین عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری علی ظفر نے جو ہے وہ نوید سنا دی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عدلیہ پر تنقید ہوتی ہے اور اس پر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ کسی کو پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے برداشت کرنا پڑے گا۔ جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی تھی اس نے اہم فیصلے لیے ہیں، نام ای سی ایل میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت کہ تعلیمی ادارے بند ہیں، اس حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی توشہ خانہ سے عمران خان کے لیے کیا خوشخبری آ سکتی ہے۔ تو علی ظفر صاحب بڑے پر یقین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سزا کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن ایک دائر کی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں اگر وہ ہماری پٹیشن ٹیک اپ ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ اس چیز کا چانس ہے کہ ہمیں وہاں سے ریلیف ملے گا، اور ریلیف ملنے کی صورت میں عمران خان صاحب اگلے کچھ دنوں میں جیل سے باہر بھی ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ وہ جیل سے باہر ہوں گے بلکہ وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ خود تسلیم کیا الیکشن کمیشن نے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ چار پانچ لوگ جا کے بعد میں ڈائس پہ روسٹم پہ کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہمیں حصہ لینے نہیں دیا گیا، کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وہ ریجیکٹ کیے گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے تیاری مکمل تحریک انصاف نے کر لی ہے، اور اب سپریم کورٹ میں ہی اسی بینچ کے آگے ایک نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ دائر کی جائے گی، اور وہ نظر ثانی کی اپیل کے حوالے سے بڑا پر یقین ہے کہ ان کی لیگل ٹیم تحریک انصاف کی کہ وہاں سے بھی ریلیف مل جائے گا اور عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے۔ تو بڑی خوشخبری ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر میں ایک دن کے لیے بھی باہر آ گیا تو میں سب کچھ تبدیل کر دوں گا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جس طرح خان صاحب کی آواز آتی ہے کہ وہ باہر نکل رہے ہیں اور ان کے ورکرز ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو دوسرے لوگ تو اس وقت کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ خان صاحب ایک دن تو چھوڑیں، ایک گھنٹے کے لیے بھی باہر آئیں۔ لیکن دیکھیں قانون کیا کہتا ہے، قانون کیا ریلیف دیتا ہے ان کو۔ دوسری خبر تھی عدلیہ پر تنقید کے حوالے سے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ماں بہن ایک کر دی جاتی ہے، وہاں پر کوئی جج نہیں دیکھا جاتا، کوئی جرنیل نہیں دیکھا جاتا، کوئی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں کئی چیزیں جو ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں کہ جو شیئرنگ میں بھی آ جاتی ہیں، کہ اگر میں نے ایک لفظ شیئر کر دیا ہے کوئی برا ججز کے حوالے سے، تو وہ پھر جو شیئر کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ ہی برابر کا ملزم اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 19 جو ہے یہ آزادی رائے کا حق دیتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ساتھ میں ایک جو چیز ایڈ کروں گا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے جی، کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں نا، بلاگرز وغیرہ، وی بلاگرز وغیرہ، یہ تو اندر انٹر نہیں ہو سکیں گے کسی صورت سپریم کورٹ کی پریمیسز کے اندر، اور جو نیشنل میڈیا ہے یہ بھی ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کر سکے گا سپریم کورٹ کی پریمیسز میں، اور جو کمرہ عدالت تک رسائی ہے اس کو بھی اندیا دیا گیا ہے کہ اس کو ایک لمیٹڈ کر دیا جائے گا۔ بہرحال دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اب اسلام آباد کے صحافی اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، یہ پورے پاکستان کے صحافی، کہ یہ کیا آزادی رائے جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو 2 دن پہلے ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں چیف صاحب نے بھی اور عطر من اللہ صاحب نے بھی خطاب کیا تھا کہ کیا یہ آزادی رائے پر قدغن ہے، یا ایسی بات نہیں ہے، ناجائز جو گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو روکنے کی ایک پلاننگ ہے۔ اس حوالے سے بھی بڑی اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب اینڈ پہ جاتے جاتے جو بڑی ایک افواہ گردش کر رہی ہے جی، وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں کو خطرے کے باعث جو ہے نا ان کو بند کر دیا گیا ہے 3 روز کے لیے۔ اچھا، اب اس پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اور پھر وہ دیکھیں نا وہ جو فیک نیوز اور افواہیں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو بڑا جو ڈیٹیل خبر پہلے میرے پاس آئی تھی کہ جی کلدن تنظیم کا جو ہے وہ حملے کرنے کا جو ہے وہ پلان دیا گیا ہے، پھر بڑے تعلیمی اداروں کو حملہ کیا جا سکتا ہے، پھر یہ بھی بات آئی حملے کے لیے خاتون خودکش حملہ آور جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی چیز سامنے آئی، اور پھر 3 بڑی یونیورسٹیز کو بند کرنے کا جو اقدام ہے اس کو بھی اس سے منسوخ کیا جا رہا ہے، اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کچھ تو انتظامیہ تو کہتی ہے کہ ہماری انتظامی ایشوز کی وجہ سے، لیکن جو معاملات چل رہے ہیں
وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی خدشے کی وجہ سے یونیورسٹیز کے نام بھی دیے ہیں انہوں نے اس میں، اور پھر نواحی علاقوں میں جو ہے وہ سرچ آپریشن بھی ہو رہا ہے۔ یہ اب ایک خبر آتی ہے، اب اس خبر سے بے چینی پھیل جائے گی، یقیناً پورے پاکستان میں یونیورسٹیز، کالجز، بچے اسکول جاتے ہیں، پریشان ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے اوپر کوئی ایسا نہ ہو جائے، تو ایک انارکی پھیلے گی، معاملات خراب ہوں گے۔ آئی جی پنجاب کو آئی جی اسلام آباد کو خود آنا پڑا اس افواہ کی روک تھام کے لیے، اور انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میسج میں یہ سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ حالات جو ہے وہ قابو میں ہیں، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، تو اس میں عوام جو ہے وہ ہم سے کوآپریٹ کریں، اور کسی کو بھی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صورتحال اس معاملے میں کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ آپ اگر الیکشن جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ اگر ماحول بنتا ہوگا ہم آپ کو پرمیشن بھی دیں گے، سیکیورٹی بھی دیں گے، ادروائز نہیں۔ اور اچھا ماحول ہوگا تو الیکشن بھی، انعقاد بھی جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ افواہوں پر کان نہ دیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔